گفتگو ہو رہی ہے کہ افغان ذہن کیا ہے اور غیر افغان اسے کتنا سمجھ سکیں اور کتنا نہیں سمجھ سکے۔ ایئر وائس مارشل عابد راؤ صاحب، گفتگو یہ ہو رہی تھی وقفے سے پہلے کہ کرزئی کو بظاہر جلدی لگ رہی ہے اور امریکی ان پہ ناراض ہیں کہ جناب اتنی بھی جلدی کیا، ہم تو انتظام کر رہے ہیں کہ پہلے طالبان کو کمزور کریں پھر آپ ہی کو مذاکرات کرنے میں اور اپنی شرائط منوانے میں آسانی ہوگی۔ آپ کچھ کہیں گے کہ کیا جلدی جی اس میں دیکھیے کرزئی صاحب تو اب جیسے ابھی الیکٹ ہوئے دوبارہ، ہی ووڈ لائک ٹو سی کہ یہ سرج آپریشن نہ ہو اور ڈسٹرکشن، کیونکہ ملک کی ہے، اس میں لوگ مارے جائیں گے، اور وہ اس کو پری ایمپٹ کرنے کے چکر میں ہی ووڈ لائک ٹو مطلب ان کی کوشش یہی ہوگی کہ ان فورسز کو پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے ون کیا جائے۔ جی امریکنز جو ہیں وہ انہوں نے بیک وقت دونوں ایلیمنٹس استعمال کیے ہیں، طاقت کا بھی کہ ہم ان کو کرش بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو لالچ بھی دیا ہے کہ یہ آپ سرنڈر کر کے جوائن دی نیشنل گورنمنٹ اور اس میں آرم فورسز میں آپ آئیں اور ایک عام قومی دھارے میں آپ شامل ہو جائیں۔ لیکن امریکنز نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو کرش کیے بغیر طالبان اس حالت میں نہیں، تو اس لیے کرزئی کی جلدی بھی سمجھ آتی ہے اور امریکنز کی ناراضگی بھی سمجھ آتی ہے۔ امریکنز کو بھی جلدی ہے، ان کو جلدی ایسا نہیں ہے، ان کو اپنی ٹرمز جب تک پوری نہ ہوں، انہوں نے جولائی 2011 کا وہ اندیا دیا ہے کہ اس میں وہ انخلا شروع کریں گے، لیکن اپنی ڈیٹ نہیں دی۔ اگر آپ سوویت انویژن کا اگر آپ یاد کریں، جب گورباچوف آئے تھے انہوں نے ایک ڈیٹ دی تھی کہ جب آخری سولجر، اس نے کہا 15 فروری 89 کو آخری رشین سولجر آخری ٹینک ریور آمو کو کراس کر کے روس کی طرف چلا جائے گا۔ امریکہ نے صرف یہ انخلا کا سٹارٹ ہونے کی ڈیٹ دی ہے، کمپلیٹ کرنے کی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں لندن سے بی بی سی پشتو کے تجزیہ کار میر وائز افغان۔ میر وائز صاحب، بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ یہاں ہم اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ کرزئی صاحب طالبان سے ظاہر ہے ایک ڈھکے چھپے انداز میں دونوں کے درمیان رابطے موجود ہیں اور گلبدین کے نمائندوں سے بھی وہ کھل کے ملے ہیں، اور جبکہ امریکہ جو ہے اس کے بیانات سے، امریکہ سے جو بیانات آ رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کرزئی صاحب بغیر امریکہ کی اجازت اور مرضی کے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو کرزئی صاحب کیا یہ رسک لے رہے ہیں، کیلکولیٹڈ رسک ہے، یا امریکہ کو انہوں نے سائیڈ میں بتا دیا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، یا وہ ایک انڈیپینڈنٹ افغان کے طور پہ یہ انیشیٹو لے رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ باتیں کچھ اور قسم کے ہیں اور وہاں پہ کچھ اور قسم کی لگ رہی ہے۔ میرے خیال سے شروع میں اسی امریکنز بھی اس بات کا تصدیق کر رہا تھا کہ وہ آ کر کچھ طالبان کے ساتھ بات کر لے، اور افغان پالیسی کو اناؤنس کرنے کے بعد جب اوباما نے اناؤنس کی تو اسی وقت اب انہوں نے یہی کہا تھا کہ طالبان میں کچھ اور فرق بھی آیا ہوا ہے۔ جی اب بات یہ ہے کہ افغان صدر حمید کرزئی وہاں بھی لوگوں اور سیاسی گروپوں کی انڈر پریشر ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جب آپ بات کرتے ہیں اسے منوا نہیں سکتے کسی پر۔ دوسری جانب خود جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے، کچھ دن پہلے اقوام متحدہ کا سابق نمائندہ جو قائد، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس نے خود بھی طالبان رہنماؤں کے ساتھ خفیہ مذاکرات کی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ آ کر خود ہی مذاکرات کرنے کی بات کر رہی ہے، دوسری جانب جب حمید کرزئی آ کر طالبان کے ساتھ بات کرتے تو یہ لوگ وہی کہتے کہ اب یہ مذاکرات کا وقت نہیں، آپریشن کا وقت ہے۔ ہماری کنٹری میں، افغانستان میں ایک مثال چل رہی ہے ہماری پشتو زبان میں کہ زور سے گاؤں آباد نہیں ہوتے، آ کر بات کر لے، لوگوں کے ساتھ آ کر مذاکرات کر لے۔ جب طالبان پر آپریشن آتے ہیں، وہ آ کر شہروں میں سوسائڈ کرتے ہیں، شہروں میں وہ بم بلاسٹ کرتے ہیں، لوگ مرتے ہیں دونوں جانب۔ اب مرجے میں بھی بہت سارے سویلین مر چکے ہیں، وہاں پہ بھی جب آپریشن کا سب سے بڑا علاقہ تھا ہلمند صوبے کی مرکز جو شرگاہ، وہاں پہ بہت ہی قریب ہے، یعنی کہ آپ سمجھے کہ 10 کلومیٹر 11 کلومیٹر پہ واقعی ایک علاقے میں اتنا بڑا آپریشن ہو رہا تھا، کتنے لوگ مر چکے ہوں گے وہاں پہ۔ تو بات مذاکرات کی آتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ افغان صدر اپنی طرف سے مذاکرات کرنے کی تو صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لیکن
दूसरी जानिब जब तालिबान तो भी मुज़ाकरात करने के लिए सब के सब तालिबान जाहिर है वो तो आमादा नहीं है, वो यही कहते हैं जब तक मगरबी फौजी यहाँ पे मौजूद है हम मुज़ाकरात नहीं करते। लेकिन हिज़्ब इस्लामी जो हिज़्ब इस्लामी का दरवाजा खुला हुआ है मुज़ाकरात पर, वहाँ भी कुछ नई बातें नजर आई हुई है। वो ये है कि उनकी शर्त कुछ न रहे तालिबान से, वो यही कहते हैं कि करज़ई को फैसला करने की हक दिया जाए, उसको इख्तियार दिया जाए, उसी वक्त हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। तो तालिबान का यही निशाना भी नजर नहीं आया हुआ है सामने, बिल्कुल मीडिया पे जो बिल्कुल सब की सब तालिबान का यही बात होगा। मीर वाइस साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने खासा अच्छा इनपुट दिया। जाहिद हुसैन साहब, मीर वाइस साहब की गुफ्तगू से ये नतीजा निकल रहा है कि इस वक्त तालिबान को डंडा भी मारना है और उन्हें गाजर भी दिखानी है। इस मसले पे पाकिस्तान और अमेरिका बज़ाहिर एक वेव लेंथ पे लग रहे हैं, जबकि करज़ई और उनके साथ जो इंडिया है वो दूसरी वेव लेंथ पे है कि नहीं, मसालिहती अमल जो है वो उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए इस चीज़ से। और वो शिकायत भी करते हैं कि जब भी हम मसालिहत की बात करते हैं तो पाकिस्तान दरमियान में भाजी मार देता है और उन लीडरों को पकड़ लेता है बिलखुसूस जो जिनसे हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो ये जो हांडी पक रही है, ये सब एक इसमें क्या क्या मसाले उबल रहे हैं? क्या सारे फरीक जानते हैं या कुछ फरीक जानते हैं कुछ नहीं जान रहे हैं? ये हो क्या रहा है?